اس وقت امت مسلمہ بالخصوص ہمارا طبقہ نسواں مختلف قسم کی فکری اور تہذیبی اور معاشرتی چیلنجوں کا شکار ہے، اور اگر ہم نے شعور اور ادراک کے ساتھ ساتھ ایمان کی قوت کے ساتھ ساتھ ہم نے حالات کا مقابلہ نہیں کیا تو مستقبل بہت تاریک ہے۔ میری عزیز بیٹی اور میری بہنوں، تمہیں بہت کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے مصیبتیں برداشت کرنی ہیں، تکلیفیں بھی گوارا کرنی ہیں، اور دین کی حیات کے لیے اپنی آغوش میں حسنین کریمین جیسے ان کے نقش قدم پہ چلنے والے شہزادوں کو پالنا بھی ہے۔ آپ جانتی ہیں یہ بہت مشہور مقولہ ہے، لیکن اسلام میں ایک بڑی سچی حقیقت ہے، صرف ایک قول نہیں ہے، کہ ہر مرد کے پیچھے کوئی عورت ہوتی ہے جو اسے کامیاب کرتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آقائے دو جہاں کے عصر گرامی سے لے کر کے اور قیامت تک صرف عورتیں ہوں گی جو مردوں کو میدان عمل میں اتار کر کے ان سے کامیابیوں کی ضمانت حاصل کر سکیں گی۔ آپ ذرا سوچیں، پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر ہماری عظیم تر ماں جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آئی ہوتی، ان کی دولت، ان کا سرمایہ، ان کا اخلاص، ان کی قربانی، ان کی رفاقت اگر آقائے دو جہاں کے ساتھ نہ ہوتی تو کام اتنا آسان نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ تاریخ اسلامی میں بے شمار خواتین کا مطالعہ کر سکتی ہیں۔ اگر ماں اولو العزم ہے تو بچے بھی صاحب عظمت پیدا ہوں گے۔ ماں باغیرت ہے تو اس کی آغوش میں پلنے والی بیٹی بھی باغیرت ہوگی، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کی غیرت کو چیلنج نہیں کر سکتی ہے۔ ماں اگر نمازی ہے تو بیٹوں اور بیٹیوں کی پیشانیاں بھی خدا کی بارگاہ میں جھکیں گی۔ ماں کی ہاتھ میں تسبیح ہے تو اولاد بھی اپنے رب کی تسبیح کرنے کا سلیقہ سیکھے گی۔ اگر ماں کے لبوں پر ذکر الہی ہے تو اولاد بھی ذکر الہی سے آشنا ہوگی۔ اگر ماں درد دل اور سوز دلوں سے آشنا ہے تو اولاد بھی اس راستے پہ چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ آنے والی نسلوں کو سنوارنے میں باپ سے زیادہ ماں کا کردار رہا ہے۔ امومت کے فرائض بڑے اہم ہیں۔ جہاں ایک طرف قرآن و حدیث نے ماں کی عظمت بیان کی ہے، ماں کے احترام کا سلیقہ دیا ہے، ماں کے قدموں میں جنت پانے کا باضابطہ راستہ دکھایا ہے، اور جہاں ایک طرف ماں کی خدمت کو جہاد عظیم سے تعبیر کیا ہے، اسی طرف ماؤں کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مکمل احساس دلایا ہے۔ اور تاریخ میں ہماری عظیم ماؤں نے، جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، جن کی گود میں غیرت پلتی تھی، جن کی آغوش میں آبرو پلتی تھی، جن کی آغوش میں ایمان کی قدریں پروان چڑھتی تھی، اور جن کے نقش قدم پر چل کر کے ان کی اولاد دنیا میں مثالی مومن بن کے سامنے آتی تھی، یقیناً یہ ماؤں کا ہی رول تھا، اور آج بھی اس رول کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارا ایک بھائی بھی اگر آج کے دور میں دین سے غافل ہوتا ہے تو مجرم ہے۔ ہماری ایک بیٹی اور ہماری ایک بہن بھی اگر اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتی ہے تو وہ مجرم ہے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ایک طرف تہذیب کا حملہ ہے، حضارت کا حملہ ہے، مغربیت کا حملہ ہے، بے پردگی کا حملہ ہے، اور ایک طرف اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم بھی اس راستے پہ چل پڑیں، ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی جس راستے سے دنیا کی بے حیا اور بے غیرت قومیں چلتی رہی ہیں۔ ایک طرف تو یہ کوشش ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ایمان کی اعلیٰ ترین قدروں کو سلب کرنے کے لیے مختلف ہینے اور بہارے تراش کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہمارا ایمان ہے، ان کا ایمان ہے، ان کا عقیدہ ہے، اپنے اللہ سے محبت ہے، اپنے رسول کی اطاعت ہے، اور دین اسلام کے اعلیٰ ترین قدروں پہ چلنے کا سلیقہ ہے۔ حضرات گرامی، ماں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلے ماں کا مرتبہ اور منصب کیا ہے؟
ایک سرسری جائزہ لینے کی کوشش کریں، قرآن عظیم کا مطالعہ کریں۔ اللہ کی مقدس کتاب میں فرمایا گیا ہے کہ تم اگر ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بوڑھا پاؤ، اس عمر میں پاؤ جس عمر میں انہیں سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو خبردار ان کے لیے اف بھی نہ کرو، ان کے سامنے اپنے بازو کو جھکائے رکھو، ان کی خدمت کرو جس طرح سے انہوں نے تمہاری خدمت کی ہے، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ ان پہ اسی طرح رحم فرما جس طرح سے بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا ہے۔ یقیناً باپ بھی بے پناہ خدمت کرتا ہے، لیکن بچپنے کی زندگی ماں کے حوالے ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو اپنے آغوش میں اپنے شکم میں رکھتی ہے، اپنی آغوش میں پروان چڑھاتی ہے، اپنے بازوؤں کو تھکاتی ہے، اپنا سب کچھ قربان کرتی ہے، تب جا کر کے ایک بچہ جوانی کی سرحدوں کو پہنچتا ہے اور جوانی کو دیکھتا ہے۔ اگر ماں باپ میں کوئی بھی بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو قرآن پاک یاد دلاتا ہے تم ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، ہم پہ رحم کیا ہے۔ اگر آپ عربی زبان سے واقف ہیں تو اتنا جانتے ہوں گے کہ ربیانی اور رب کا مصدر ایک ہی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، اللہ تو رب ہے، تو پالنے والا ہے، تو پروردگار ہے، اور تیری ربوبیت کا مظہر ہماری مائیں رہی ہیں اور ہمارے باپ رہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ اپنی ذات کے ساتھ ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اظہار کا واحد ذریعہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے ماں باپ پہ اسی طرح فرما جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی۔ یہ صغیرہ کا لفظ جو ہے کیوں یاد دلایا گیا؟ دعا میں بچپنے کو یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ ہر دعا کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچپنے کو یاد کرے۔ ماں باپ جب ہم کھا نہیں سکتے انہوں نے کھلایا، چل نہیں سکتے ہمیں چلایا، جب ہم بول نہیں سکتے بولنے کا سلیقہ دیا، جب ہم اٹھ نہیں سکتے انہوں نے ہمیں اپنے بازو میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ پوری زندگی انہوں نے جب تک کہ ہم باشعور نہیں ہو گئے چلنے پھرنے قابل، ان کے بازو نے ہمیں سہارا دیا۔ کبھی اگر ہمیں ایک مرتبہ کہتے بھی تھے کہ ماں ڈر لگتا ہے تو ہم تو سو جاتے تھے، لیکن ماں کبھی نہیں سوتی تھی۔ یہ عالم تھا ہماری ماؤں کی پرورش کا اور ہمارے ماؤں کے کردار کا۔ ذرا بھی تکلیف ہوتی تو ماں بے چین اور بے قرار ہو جاتی تھی۔ اب جب کبھی ہم روتے تھے تو جب تک کہ ہم تبسم سے آشنا نہ ہو جائیں ماؤں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتا تھا۔ یہ دردناک کیفیت تھی کہ جس کی بنیاد پہ ہم پروان چڑھے اور ہماری ماں نے ہم کو پالا۔ اب اگر بڑھاپے میں ماں یا باپ میں کوئی ایک شخص چلنے کے قابل نہ ہو تو اسے چلایا جائے، کھانے قابل نہ ہو تو اسے کھلایا جائے، نجاست کر لے تو ایسی محبت سے دھلا جائے جیسا کہ وہ دھلتی تھی، اور اگر وہ بول نہ سکیں تو بولنے کے لیے باضابطہ طور پر ان کی زبان پر جایا جائے، اور اگر کبھی ایسی بات کریں جو بظاہر عقل کے خلاف ہو تو اسے محبت سے تسلیم کیا جائے جیسا کہ بچپن میں انہوں نے کیا تھا۔ یاد رکھیے ماں کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے، تو آپ فرماتے ہیں کیا تمہاری کوئی بوڑھی ماں کا؟ ہاں، کہا ماں کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے۔ قرآن اللہ کے رسول فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں، اور فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یعنی ایک مجاہد اپنا سر کٹا کے جو مقام حاصل کرتا ہے، ایک فرماندار بیٹا اپنی ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کرتا ہے۔ ماں کے قدموں کو بوسہ دینا کعبہ مقدسہ کی چوکھٹ کو بوسہ دینے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کو حج مبرور کہا گیا ہے۔ وہ حج جو ہم کرتے ہیں وہ مبرور ہو یا نہ ہو، لیکن والدین کے چہرے کو دیکھنا، باپ کے چہرے کو دیکھنا، یہ باضابطہ طور پر حج مبرور کے برابر ہے۔ اتنا عظیم مرتبہ ماں کو عطا فرمایا گیا۔ ایک صحابی ہیں جو بارگاہ رسول میں حاضر نہیں ہیں، آپ نے پوچھا وہ کیوں نہیں آئے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں۔ آپ ان کی عادت دی جاتے ہیں، وہ اتنے بیمار ہیں کہ جھانکنے کی کیفیت ہے، آپ انہیں کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں، کلمہ ادا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رسول پاک اگر کلمے کی بات کریں تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، درخت کلمہ پڑھتے ہیں، اور ایک انسان کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا ان پر کسی کا حق ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں ان کی ماں موجود ہیں۔ ماں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا
کہ تمہارے بیٹے کا تم پر حق ہے، کیا تم انہیں معاف کرتی ہو؟ ان کا یا رسول اللہ مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجیے، جب یہ ننھا سا بچہ تھا تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور میں نے بیوہ ہونے کے باوجود بڑی محنت اور مشقت سے پالا، دوسری شادی نہیں کی، اور جب اس کی شادی ہو گئی تو اس نے اپنی بیوی کے کہنے سے مجھے الگ کر دیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک میں تنہا ہوں، بیوگی کا کرب برداشت کر رہی ہوں۔ آقائے دو جہاں نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کی گئیں، فرمایا اس بچے کو اس میں ڈال دو۔ ان کو اٹھایا گیا ڈالنے کے لیے تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ حضور کا مقصد ڈالنا نہیں تھا، ماں کی ممتا کو بیدار کرنا تھا، جگانا تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرے بچے کو آپ آگ میں ڈال دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا آگ میں ڈالنے سے زیادہ جو تکلیف ہوگی اس سے زیادہ مرنے میں ہوتی ہے، معاف کر دو۔ انہوں نے معاف کیا، زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ آپ اندازہ کیے اتنا عظیم مرتبہ ہے ماں کا، ماں کی خوشی کے بغیر ایمان کے ساتھ مرنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ سارے مقامات ماں کو اس لیے عطا کیے گئے ہیں کہ بچے کی زندگی میں ماں کی بڑی اہمیت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ماؤں کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ بچے احترام کریں اور ماں کی کوئی حیثیت نہ ہو، ماں کو پالنا بھی ہے، تربیت بھی دینا ہے، اور ماں کو اخلاق و آداب بھی سکھانے ہیں، ماں کو اللہ اور رسول کا حقیقی احساس بھی دینا ہے، اور ماں کو ایمان کی دولت بھی دینی ہے اور ایمان کی جلائی اور زندگی بخشنی ہے۔ یہ سارا کام ماں کا ہے۔ ماں صرف جسم کو نہیں پالتی ہے، ماں روح کو پالتی ہے۔ ماں دودھ پلا کر کے صرف اپنے بچے کے جسم کو پروان نہیں چڑھتی، بلکہ ماں کے دودھ میں اس کا ایمان بھی بچے کے قلب میں داخل ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بھی داخل ہوتا ہے، اور اس کی اخلاقی قدریں بھی داخل ہوتی ہیں۔ ماں اگر باحیا ہے تو بیٹی بھی باحیا ہوگی اور بیٹا بھی باحیا ہوگا۔ ماں اگر غیرت مند ہے تو بیٹی بھی غیرت مند ہوگی اور بیٹا بھی ہوگا۔ ماں اگر دین کی قدروں کی حامل ہے یقیناً بیٹا بھی حامل ہوگا، اس لیے کہ بیٹے کی زندگی ماں باپ کے کردار کا بے پناہ دخل ہوتا ہے۔ کیا ہماری مائیں اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کے لیے پالیں گے؟ اور صرف اپنے بچوں کو نہیں، قوم کا ہر بچہ ہمارا بچہ ہے، قوم کی ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے، قوم کی ہر بہن ہماری بہن ہے۔ صرف اپنے بچوں کو نہیں، اپنے بچوں کو تو آپ پالیں، لیکن ارد گرد کا جائزہ لیں۔ اگر معاشرے میں دین نہیں ہے، اگر معاشرے میں برائیاں ہیں، اگر سوسائٹی میں برائیاں ہیں، اگر آپ کے ارد گرد عیاشی کا ماحول ہے، بد کرداری کا ماحول ہے، اور بے دینی کا ماحول ہے، بے پردگی کا ماحول ہے، بے نمازی پن کا ماحول ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر مردوں میں کام نہیں کر سکتی ہیں تو کم از کم عورتوں میں کام کرنے کا سلیقہ حاصل کریں۔ سنی دعوت اسلامی کے جڑ کر کے جگہ جگہ پورے ملک کے اندر ایسی تنظیمیں قائم کریں جہاں ہماری بیٹیاں، جہاں ہماری بہنیں غیرت کے ساتھ اور ایمانی قدروں کے ساتھ اپنی دوسری بچیوں کا خیال رکھیں، قوم کی بچیوں کا خیال رکھیں، قوم کے آنے والی نسل کا خیال رکھیں، قوم کے بچوں کا خیال رکھیں۔ جس طرح سے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے بیٹوں کو پالیں، ایسی عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قوم کی بچیوں کو پالیں۔ ممکن ہے مرد ہر مرحلے میں کسی بیٹی کو نہ پال سکتا ہو، کچھ ریسٹرکشنز ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ قاعدے ہیں، مگر ماں عورتیں ہر بچی کو زندگی کی آخری سانس تک محبت بھی دے سکتی ہیں، اخلاص بھی دے سکتی ہیں اور عقیدہ بھی دے سکتی ہیں۔